اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں اور بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ کتاب التوحید کے جو ہے دروس چالو ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ رمضان میں لگ بھگ اس کتاب کے 11 باب ہم نے جو ہے تراویح کے بعد دیکھے تھے، تو اس کے بعد سے جو کڑی رہے گی انشاءاللہ وہ آج سے ہم دیکھیں گے۔ میں اپنے بیان کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہم علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے، اور رمضان میں جو کچھ ہم نے عبادتیں کی تھی اللہ تعالیٰ اس سے قبول فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور ہم ان اعمال کو دوبارہ انجام دیتے رہے۔ کتاب التوحید یہ جو ہے بہت بابرکت کتاب ہے۔ لاکھوں انسانوں نے جو ہے توحید کو قبول کیا ہے اس کتاب کو پڑھ کر، اور کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی ہے اس کتاب کے ذریعے سے۔ اکثر ہم نام سنتے ہیں کتاب التوحید، پورا نام کیا ہے؟ پورا نام ہے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید۔ تو شارٹ میں کتاب التوحید اس طریقے سے ہم سنتے رہتے ہیں۔ پورا نام شیخ نے کیا رکھا؟ حدیث معاذ بن جبل سے جو ہے انہوں نے نام لیا کتاب التوحید، یعنی توحید کی کتاب، الذی جس میں هو حق اللہ علی العبید، اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ توحید۔ کس کے اوپر ہے؟ بندوں کے اوپر ہے، یعنی بندوں پر توحید یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ کتاب کے ذریعے سے ہی بہت بڑا پیغام دینے کی شیخ نے جو ہے کوشش کی۔ یہ کتاب کا نام ہے۔ کتاب کے مؤلف کون ہیں؟ جی پورا نام ہے محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی التمیمی النجدی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی جو ہے قبر کو نور سے بھر دے۔ تو شیخ نے جو ہے یہ کتاب لکھی، اس کے لگ بھگ جو ہے 11 ابواب ہم نے اس سے پہلے دیکھ لیا تھا۔ آج جو اس کا 12واں باب ہے ہم وہ دیکھیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک بار خالی جو ابواب ہے اس کا تعارف دیتے ہوئے آگے بڑھوں تاکہ ہمیں تھوڑا ریفریش ہو جائے جو کچھ ہم نے اس سے پہلے کے درس میں پڑھا تھا۔ سب سے پہلا باب ہے اس کتاب کا کتاب التوحید۔ تو اصل میں یہ جو ہے وجوب التوحید کا باب ہے۔ توحید کے واجب ہونے کے دلائل قرآن و حدیث سے شیخ نے جمع کیے۔ تو پہلا باب کس بارے میں ہے کہ توحید واجب ہے۔ توحید کیا ہے؟ واجب ہے۔ دوسرا باب ہے باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، توحید کی فضیلت کا باب جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ توحید کی ایک عام فضیلت کیا ہے؟ جب بندہ شرک سے بچ جاتا ہے اور توحید پر قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو اس باب میں عام جو فضیلت ہے توحید کی شیخ نے وہ بیان کی۔ تیسرا باب ہے، اس میں خاص فضیلت بیان کی گئی توحید کی، باب من حقق التوحید دخل الجنہ بغیر حساب ولا عذاب، جو توحید کے تقاضوں کو پورا کرے گا، جو توحید کا حق ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے۔ یہ توحید کی خاص فضیلت ہے کہ جو توحید پر قائم رہے گا اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ تو یہ شروعات میں 3 باب کیا ہو گئے؟ پہلا باب توحید کے واجب ہونے کا، دوسرا باب توحید کی عام فضیلت کہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، تیسرا باب کیا ہے؟ خاص فضیلت کہ توحید کا جو حق ادا کرے گا، حقق توحید، جو تحقیق توحید کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ دیں گے۔ تو یہ 3 فضیلتیں بتانے کے بعد چوتھا باب شیخ نے جو لایا وہ ہے باب من الخوف، باب الخوف من الشرک، کہ جہاں پر توحید کو قبول کرنا ہے وہیں پر کیا کرنا ہے؟ شرک سے ڈرتے بھی رہنا ہے۔ اگر شرک کا ڈر نہیں ہوگا تو پھر وہ جو توحید ہے اس کو خراب کیا کرے گی؟ شرک اسے خراب کر دے گا۔ توحید کا ضد کیا ہے؟ توحید کا اپوزٹ شرک ہے۔
تو پھر شرک کا باب لایا، اور شرک کے تعلق سے جو آیتیں حدیثیں ہے وہ تمام جو ہے وعیدیں جو شرک کے اکبر کے تعلق سے ہے، شرک اصغر کے تعلق سے، وہ جو ہے شیخ نے یہاں پر جمع کی۔ جب شرک سے ڈرا دیا تو 5واں باب قائم کیا کہ تم اگر توحید کی فضیلت کو جان گئے اور تم شرک سے بچ بھی رہے ہو تو اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ باب الدعائی الی شہادتی اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینے کا باب۔ اس خیر کو اپنے تک روک کے مت رکھو بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دو۔ تو یہ 5واں باب تھا، اس میں دعوت توحید کی فضیلت کو بیان کیا، اس کی اہمیت کو بتایا شیخ نے۔ 6واں باب ہے باب تفسیر توحید و شہادتی اللہ الہ الا اللہ، یعنی توحید کی تفسیر کا بیان اور لا الہ الا اللہ کی شہادت یعنی گواہی دینے کا معنی کیا ہے، لا الہ کا کیا معنی ہے، الا اللہ کا کیا معنی ہے، لا الہ الا اللہ کے جو ارکان ہیں وہ کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہے، اور اس کے تعلق سے آیتیں حدیثیں اس کا معنی اس باب میں سمجھایا شیخ نے۔ تو یہ 6 باب ہو گئے، یہ 6 باب ہو گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کتاب التوحید میں کہ جب لا الہ الا اللہ کا معنی واضح ہو گیا، شہادت کا معنی کیا ہے، اور جب اس کی تفسیر شیخ نے بیان کر دی، تو اس کے بعد اصل میں یہی اصل باب ہے اس کا، باب نمبر 6 کہ تفسیر توحید، توحید کی تفسیر، لا الہ الا اللہ کا گواہی کا معنی کیا ہے، اس کو سمجھانے کے بعد شیخ نے کیا کیا، ایک ایک بات بتائی کہ اب شرک کیا ہے۔ جب توحید آپ کو معلوم ہو گئی، لا الہ الا اللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، تو اب ایک ایک چیز کر کے بتاتے ہیں کہ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تو ایک ایک ٹاپک لے کے آتے ہیں شرک کا، کیونکہ شرک کیا ہے، کئی دروازوں سے داخل ہو جاتا ہے توحید کے اندر، تو اس کے تمام دروازوں کو، اس کے تمام جو راستے ہیں، ایک ایک راستہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی شرک میں سے ہے، یہ بھی شرک میں سے ہے۔ تو ایک باب شیخ نے قائم کیا، باب من الشرک لبس الحلق والخیط ونحوہما، یعنی یہ شرک میں سے ہے کہ کڑا پہننا اور دھاگا پہننا، یہ دونوں چیزیں پہننا یا باندھنا یا کہیں پر لٹکانا، یا ان دونوں جیسی کوئی اور چیز پہننا یا باندھنا یا لٹکانا، یہ کیا ہے، شرک میں سے ہے۔ لرفع البلائی او دفعہ، آئی ہوئی مصیبت کو ٹالنے کے لیے پہنے یا آنے والی مصیبت کے لیے پہنے، ہر صورت میں یہ کیا ہے، باب من الشرک، یہ شرک میں سے ہے۔ تو یہ ایک باب میں جو ہے ان تعویذ وغیرہ کے تعلق سے شیخ نے بیان کیا۔ اس کے بعد ایک باب ہے، وہ ہے باب ما جاء فی الرقیٰ والتمائم، اس میں رقیٰ اور تمائم یعنی جو جھاڑ پھونک، یہ جو منتر پڑھے جاتے ہیں اس کے تعلق سے، رقیٰ کے تعلق سے اور تمائم کے تعلق سے تفصیلات بیان کی شیخ نے اس کے اندر۔ خلاصہ کیا تھا اس باب کا کہ رقیٰ میں بھی سب منع ہے رقیہ کے اندر، سوائے اس رقیہ کے جو قرآنی آیات ہو اور جو دعائی کلمات ہو، اس کو کہا گیا کہ یہ شرک میں سے نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی رقیہ ہے وہ کیا ہے، جو بھی منتر پڑھے جا رہے ہیں وہ پورے شرکی اعمال میں سے ہے۔ اور تمائم کے بارے میں یہ ہے کہ وہ تعویذ والا ہو یا بغیر تعویذ والا ہو یا کسی بھی قسم کا ہو، یہ منع ہے، یہ منع ہے۔ اس کے اندر تعویذوں کا، تمائم کا اور رقیہ کا باب جو ہے شیخ نے قائم کیا۔ اس کے بعد ایک باب ہے تبرک کا باب، کہ باب من تبرک بشجرۃ او حجرۃ ونحوہما، کہ درخت سے اور پتھر سے یا ان دونوں جیسی کوئی چیز سے تبرک لینے کا باب، کہ شریعت میں قرآن و حدیث میں اس کے تعلق سے کیا تفصیلات آئی ہے وہ شیخ نے بیان کی۔ 10واں باب تھا باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کا باب۔ تو غیر اللہ کے لیے خون بہانا، جانور کا ذبح کرنا، یہ بھی کیا ہے، شرک میں سے ہے، یہ بھی شرک میں سے ہے۔ تو اس کی جو ہے تفصیل میں نے اس سے پہلے کے دروس میں بتائی تھی۔ اور 11واں باب تھا، وہ تھا باب لا یذبح للہ بمکان یذبح فیہ لغیر اللہ، یعنی اللہ کے لیے بھی ذبح نہیں کر سکتے اس مکان پر، اس جگہ پر، اس آستانے پر، اس دربار پر۔ کیا کہا آگے، یذبح فیہ لغیر اللہ، جہاں پر غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ ایسی جگہ ہے جہاں پر غیر اللہ کے لیے لوگ ذبح کر رہے تو وہاں پر اللہ کے نام کا بھی ذبیحہ نہیں کر سکتے، اللہ کے نام سے بھی ذبح نہیں کر سکتے۔ اس کے تعلق سے آیتیں اور احادیثیں ہم نے دیکھی تھی رمضان کے دروس میں۔ تو لگ بھگ یہ 11 درس تھے، 10 جو ہے درس ہوئے، اس میں 11 ابواب ہم نے پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ آج کا جو باب ہے وہ ہے 12واں، وہ باب ہے نظر کے تعلق سے۔
باب من الشرک النذر لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی نظر ماننا یہ بھی شرک میں سے ہے، حالانکہ نظر عبادت ہے۔ شرک کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ باب من الشرک یہ شرک میں سے ہے۔ جیسا کتاب کا آپ کو پیٹرن بتایا میں، ایک ایک عمل کو شیخ لے کے آ کے بتاتے کہ یہ جو ہے شرک میں سے ہے، تو نظر شرک میں سے ہے۔ کون سی نظر؟ باب من الشرک النظر لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام سے جو نظر مانی جائے وہ شرک میں سے ہے۔ اس کے تعلق سے آیتیں اور احادیث شیخ نے یہاں پر جمع کی۔ تو نظر کے تعلق سے آیتیں اور احادیث آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ، نظر کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو واجب کر لینا، اپنے اوپر واجب کر لینا، اور شرعی اصطلاح میں نظر کا معنی یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز اپنے اوپر واجب کر لینا جس کو شریعت نے آپ کے اوپر واجب نہیں کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے دوست کی طبیعت خراب ہے، آپ بولے کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ شفا دے دیا، اگر اس کی مرض ختم ہو گیا تو میں 1000 روپے کیا کروں گا؟ صدقہ دوں گا، 1000 روپے صدقہ خیرات کروں گا۔ تو 1000 صدقہ خیرات کرنا واجب ہے اس شخص کے اوپر؟ اصل میں شریعت کے حساب سے نہیں ہے، بلکہ اس نے خود اپنے اوپر وہ قسم کھا کر کیا کر لیا؟ واجب کر لیا۔ وہ اس کے اوپر واجب نہیں تھا، اس نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا، اسی لیے اس کو کہا گیا یہ نظر ہے۔ تو اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ ایسی چیز اپنے اوپر واجب کر لینا جو شریعت نے آپ کے اوپر واجب نہیں کیا ہے۔ اب نظر جو ہے غیر اللہ سے ماننا یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ کیوں شرک اکبر ہے؟ آگے بات آئے گی۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں نظر بہت چھوٹی چیز ہے، ہوگا شرک اصغر ہوگا، ایسا لوگوں کا گمان جاتا ہے، نہیں، بلکہ یہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے۔ اس کے بعد جو ہے کیوں یہ جو ہے شرک اکبر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نظر ماننا عبادت ہے، اور نظر پوری کرنا، اللہ تعالیٰ نے نظر پوری کرنے والوں کی قرآن مجید میں تعریف بیان کی ہے۔ تو یہ چونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے ان لوگوں کی تعریف بھی بیان کی ہے، یہ عبادت میں سے ہے۔ اگر یہ عبادت غیر اللہ کے لیے کریں گے تو یہ شرک میں سے ہوگا۔ تو اب اصل اس باب میں شیخ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ باب من الشرک النذر لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے نظر ماننا شرک ہے۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ 2 باتیں اس باب میں شیخ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ نظر عبادت ہے۔ نظر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اگر پہلی بات سمجھ میں آ گئی تو دوسری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نظر عبادت ہے، اور نظر غیر اللہ کے لیے اگر کریں گے تو شرک ہے۔ تو پہلے لوگ یہ کیوں نہیں مانتے کہ یہ شرک ہے؟ کیونکہ لوگ اس کو عبادت ہی نہیں مانتے۔ ارے نظر غیر اللہ کے لیے مانے تو شرک کیسا ہوا بھائی؟ شرک کیسا ہوتا؟ بحث کرتے بہت دیر تک۔ تو شرک ایسے ہوتا چونکہ وہ عبادت ہے۔ تو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ واقعی میں نظر عبادت ہے کیا نہیں ہے۔ اگر عبادت ہے تو پھر وہ اگر غیر اللہ کے لیے کریں گے تو یہ کیا ہے؟ شرک میں سے ہے۔ اب اسی طریقے سے نظر عبادت ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ نظر عبادت ہے؟ اچھا، آپ لوگ پورے بیان کا مونڈ بنا کے ایسا کا دکھ رہا میرے کو، بھائی آپ ہی بیان کریے، میں خالی ہم لوگ سنتے ہیں انشاءاللہ بول کے، تو بیان نہیں ہے انشاءاللہ۔ آپ لوگ جاگتے رہیے اور سنتے رہیے، اور چھوٹا باب ہے، بالکل ایک آدھے گھنٹے 20-25 منٹ میں ہماری گفتگو ہم ختم کریں گے۔ تو تھوڑا سا اگر آپ لوگ انٹریکشن کریں گے، کچھ سیکھیں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، میرا بھی فائدہ ہوگا۔ نہیں اگر آپ بولے آپ سناتے جائیے بھائی ہم لوگ ایسے ہی سنتے، تو میرا پرابلم نہیں ہے، انشاءاللہ میں سنا سکتا ہوں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ہم وقت نکال کے، دنیا کی سب سے قیمتی چیز وقت ہے، اب اگر کسی کو وقت دے دیے تو کچھ حاصل ہونا۔ تو اس میں نظر عبادت ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ ہمیں 2 طرح سے معلوم ہوگا۔ پہلی بات، نظر کے تعلق سے اللہ نے حکم دیا ہے، تو جو کچھ قرآن میں حکم آتا ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتیوا الزکاۃ۔ کیوں یہ عبادت ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نظر کے تعلق سے احکامات دیے، حکم نازل کیا، اس لیے یہ عبادت ہے۔ دوسری بات، نظر اس لیے بھی عبادت ہے کہ نظر لوگ جو ہے کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے مانتے ہیں، یعنی کسی کا قرب، مان لیجئے کہ غیر اللہ کے نام کی جو ہے نظر مانے، کیا مقصد سے مانے؟ کیونکہ ان کا قرب حاصل ہو، اگر ان کا تقرب ہمیں ملے گا تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ تو چونکہ قرب حاصل کرنا عبادت ہے، قرب حاصل کرنا کسی کا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو یہ 2 وجہ سے نظر عبادت ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟
اللہ کا حکم، دوسرا یہ قرب حاصل کرنے کے لیے نظر مانی جاتی ہے. اے اللہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، اگر میرا یہ کام آپ کر دیں گے تو میں یہ کروں گا. تو کسی کا قرب لینے کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ یہ عمل ہو رہا ہے. تو ایک حکم کی وجہ سے، دوسرا قرب کی وجہ سے یہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ نظر کیا ہے؟ عبادت میں سے ہے. نظر عبادت میں سے ہے. اب اس کے اندر نظر جو ہے عبادت میں سے ہے. اس کی آیتیں ہم لوگ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی آیتیں. قرآن مجید اگر ہم پڑھتے ہیں سورہ دہر، اور اس کا ایک نام ہے سورہ انسان بھی. اس آیت میں آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. جو لوگ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں. کون سی نظر؟ وہ آنکھوں کی نظر نہیں ہے یہ، یعنی اپنی قسم جو کھائے، جو نظر مانے، جو منت مانے، جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں، کَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا، جس کی برائی پھیل جائے گی. اس دن کی برائی کے پھیل جانے سے جو ہے ڈرتے ہیں. تو اصل یہ جو آیت ہے اس کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے. اگر آپ سورہ انسان کی آیت نمبر 5 اور 6 پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنتیوں کا ذکر کیا، اور جنتیوں کو اللہ کیا نعمتیں دیں گے ان کا ذکر کیا. اور اس کے فوراً بعد، ان کے ذکر کے بعد کہا کہ یوفون بالنذر، اور جو لوگ اپنی نظروں کو پورا کرے. تو یہاں پر نظر کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم کو کیا دیا؟ حکم دیا. اور اسی طریقے سے سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 29 اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حکم دیا تم اپنی نظروں کو پورا کرو. تو ان دو آیتوں کی روشنی میں ہم کو دلیل مل رہی ہے کہ نظر کیا ہے؟ نظر کیا ہے؟ عبادت ہے. نظر عبادت ہے. اگر نظر عبادت ہے تو پھر یہ صرف کس کے لیے ہونا؟ اللہ کے لیے، کیونکہ عبادت کا حقدار اللہ تعالیٰ ہے. اگر نظر عبادت ہے اور غیر اللہ کے لیے کریں گے تو شرک ہوگا، یہ شرک ہوگا. اسی طریقے سے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 27 میں کہا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذَرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. اللہ تعالیٰ نے کہا جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اور جو تم نظر مانتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، بے شک اللہ اسے جانتا ہے. تو تم جو بھی نظر مان رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے، تو تم اسے پورا کرو. تم اسے کیا کرو؟ پورا کرو. جو بھی تم خرچ کرتے ہو، جو بھی نظر مانتے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. تو ان دو آیتوں کی روشنی میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نظر کیا ہے؟ اصل میں عبادت ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، غیر اللہ کے لیے نہیں کر سکتے. اگر کوئی غیر اللہ کے نام کی نظر مان لیا تو کیا کرنا ہوگا اسے؟ جی آواز نہیں آ رہی آپ لوگ؟ توبہ کرنا ہے. نظر وہ پوری کرنا انہیں. جیسے اللہ کے نام کی نظر مانا کہ بھئی اگلے ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رہوں گا، میرا یہ کام جو بھی ہو گیا پیر اور جمعرات کا روزہ رہوں گا، تو یہ اللہ کے نام کی نظر ہے، اس کو تو پورا کرنا ہے. کسی خبر کے پاس چلے گیا یا کسی اور غیر اللہ کے نام سے جو ہے، کسی فرشتے کے نام سے، کسی جن کے نام سے جو ہے نظر مان لیا، تو یہ نظر کس کی ہو گئی؟ غیر اللہ کی. تو یہ نظر پوری کرنا یا نہیں کرنا؟ نہیں کرنا چاہیے. الٹا کیا کرنا ہے اس کو؟ جیسا آپ بتائیں توبہ کرنا ہے. نظر تو پوری نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ نظر کیا ہو گیا؟ شرک ہے. یہ نظر شرک ہے، یہ نظر حرام ہے، یہ نظر کفر ہے. تو اس نظر کو پورا نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ نظر غیر اللہ کے نام سے مانی گئی ہے، بلکہ اس پر توبہ کرنا ہے. سچے دل سے کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے. غیر اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غیر اللہ، غیر اللہ مطلب اگر کوئی کسی جن کی نظر مانے تو یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی نظر ماننا. کسی فرشتے کی نظر ماننا، کسی نبی کی نظر ماننا، کسی ولی کی، کسی بزرگ یا اولیاء کی نظر ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کی نظر ماننا، یہ کیا ہے؟ غیر اللہ. تو اکثر ہم بیانوں میں سنتے رہتے ہیں غیر اللہ سے دعا مت کرو، غیر اللہ سے مدد طلب مت کرو. تو غیر اللہ کون ہے؟ اللہ کے علاوہ جس سے بھی کی جا رہی ہے مدد، نظر یا جو بھی دعا، یہ کیا ہے؟ یہ غیر اللہ ہے. نظر ماننے کا حکم کیا ہے؟ نظر ماننے کا حکم ایک نظر ہے، نظر مطلق، یعنی مطلق ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے. آپ اللہ سے آپ دل میں نظر مان لیے میں اگلے ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رہوں گا، تو اس میں نظر میں کیا ہو گیا؟ کوئی شرط نہیں لگائے، کچھ کام کی بھی شرط نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ڈائریکٹ عمل ہے کہ اگر میں جو ہے اگلے ہفتے یہ نیک کام کروں گا. تو اس نظر کے بارے میں کیا ہے؟ یہ جائز ہے.
یہ جائز ہے کیونکہ مطلق ہے، اس میں کوئی شرط بھی نہیں ہے بلکہ یہ نظر مانی گئی ہے۔ دوسرا ایک ہے نظر معلق، معلق کہتے ہیں لٹکی ہوئی۔ کیوں اسے کہا جاتا ہے لٹکی ہوئی؟ کیونکہ اگر کوئی شرط میں یہ کہے کہ کوئی شرط لگا دے اس کے ساتھ کہ اگر میرا یہ کام ہوگا تو میں جو ہے اگلے ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھوں گا، اتنا صدقہ کروں گا، اتنا خیرات کروں گا، تو وہ جو نظر پوری کرنا ہے اس کے لیے شرط کیا لگائے؟ کسی کام کو لگا دیے۔ تو اس نظر کے بارے میں علماء میں یہ ہے کہ اسے ناپسندیدہ قرار دیا گیا، اسے پسند نہیں کیا گیا کہ کوئی عبادت میں آگے بڑھنے کے لیے کیا کرے؟ شرط لگائے کہ میرا دنیاوی یہ کام ہوگا تو میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ تو بعض نے اس کو مکروہ بھی کہا کہ ایسی شرط کو ناپسند قرار دیا گیا۔ اب اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر نظر کوئی جو ہے نظر مان لے تو پورا کرنا ضروری ہے، اگرچہ مکروہ نظر ہو یا پھر جو شرط کے ساتھ ہو یا بغیر شرط کے ہو۔ اگر نظر مان لیا تو اسے کیا کرنا ہے؟ ہر حالت میں اسے پورا کرنا ہے، ضروری ہے۔ اب ایک نظر ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نظر مان لی ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ جیسے جو ہے کوئی یہ نظر مان لے کہ جو ہے اگر مجھے جاب مل گئی تو میں میرے دوستوں کو شراب پلاؤں گا۔ اگر کوئی یہ نظر مانے کہ میرا بچہ پاس ہو گیا تو میں اس کو ٹی وی دلاؤں گا۔ نظر تو اللہ کے نام کی ہے، لیکن نظر کا عمل کیا ہے؟ جو چیز کرنا چاہ رہا وہ معصیت کا ہے، یعنی نظر نافرمانی والی نظر ہے۔ تو اس نظر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایسی نظر کو پورا کریں گے، کیونکہ شروعات میں ہم دیکھیں کہ نظر عبادت ہے اور نظر کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو تم نظر مانو تو اللہ نے حکم دیا کہ اسے کیا کرو؟ پورا کرو۔ اب اگر کوئی بندہ یہ نظر مانا کہ اللہ کی نافرمانی کی معصیت کی نظر ہے تو پورا کرنا ضروری ہے نہیں ہے؟ جی ہاں، تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی پہ اگر کوئی نظر مانی جائے تو اسے پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کا کفارہ تو ادا کرنا ہے، اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ آپ اگر نافرمانی کی بھی نظر مانے، کچھ بھی نظر مان لیا، بولے کہ میرے دوست کو میں شراب پلاتا ہوں، میں جو ہے اسے ٹی وی دلاتا ہوں، یا جو بھی آپ نظر مانے جس میں معصیت ہے، نافرمانی ہے، وہ نظر پورا کرنا واجب نہیں ہے، وہ نظر پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نام کی نظر مان لیے تھے اس کو پورا کرنا ہے، تو اس کا ذریعہ کیا بتائے؟ کفارہ۔ وہ عمل مت کرو جو معصیت کا ہے، نافرمانی کا ہے، بلکہ اس کا کفارہ ادا کر دو، کیونکہ تم نظر کیا کرے تھے؟ اللہ کے نام کی مان لیے تھے۔ وضاحت ہے نا؟ میں تھوڑا وضاحت ہے نا؟ معصیت والی نافرمانی والی نظر یعنی جس میں اللہ کی معصیت کا اقرار ہے، تو ایسی نظر کو پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس پہ کفارہ ہے، اس پہ کفارہ ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث بھی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو زوجہ محترمہ ہے، یہ اس حدیث کی راویہ ہے، کہتی ہے قال من نذر، اللہ کے نبی نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من نذر ان یطیع اللہ فلیطیعہ، جو کوئی اللہ کی اطاعت کی نظر مانے اسے چاہیے کہ وہ اس نظر کو پورا کرے، یعنی اس پر واجب ہے کہ وہ اس نظر کو پورا کرے جو اطاعت والی ہے۔ اور آگے کہا اللہ کے نبی نے ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصی، اور اگر کوئی نافرمانی کی نظر مانے تو اسے چاہیے کہ اس نظر کو پورا مت کرے، اس نظر کو پورا کرنا نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں دو باتیں معلوم ہو رہی ہے۔ پہلی بات یہ کہ نظر معصیت والی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اطاعت والی ہونی چاہیے، اور اس اطاعت والی نظر کے بارے میں رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے وہ مانی ہے تو تم پر واجب ہے کہ تم اسے پورا کرو۔ حدیث کے راویہ کون ہے؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک تو ہم کو معلوم ہے کہ یہ رسول اللہ کی سب سے چہیتی بیوی ہے، اور پھر بہت بڑی محدثہ بھی تھی اور بہت بڑی فقیہ بھی تھی، اور کئی صحابہ آپ سے علم حاصل کرتے تھے، اور رسول اللہ کے گھر کے جتنی باتیں تھی اس امت کے سامنے آئی کس کے ذریعے سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے۔ رسول اللہ کے جو ہے رات میں آپ کا گھر کیسا تھا، اس کے معمولات، اور رسول اللہ کے جو ہے گھر کی تعلیمات، تمام تر چیزیں کس کے ذریعے سے آئی؟ گھر کا علم، گھر کی باتیں، رات کا معمولات، عقیدہ، منہج، سیرت، اخلاق، عمل، یہ سب جو ہے ایک اکثر حصہ
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اس امت تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ لگ بھگ کتنے احادیث کی راویہ ہے آپ جی؟ 2210 احادیث کی جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ راویہ ہے۔ بہت بڑا علم کا ذخیرہ انہوں نے امت تک پہنچایا۔ عمر بن العاص ایک صحابی ہے، رسول اللہ سے انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کہا من احب الناس الیک، لوگوں میں سب سے زیادہ کون آپ کو پسندیدہ ہے پوچھے تو اللہ کے نبی نے کہا عائشہ۔ پھر انہوں نے کہا من الرجال، لوگوں میں سے یعنی مرد آدمیوں میں سے کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ابوہا، اس کا باپ، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ میری سب سے زیادہ چہیتی بیوی ہے، وہی اس حدیث کی راویہ ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بھی بتایا کہ بہت سارا علم دیا کرتی تھی، تو آپ کے ایک شاگرد تھے جس کا نام ہے مسروق رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہے، وہ جب آپ سے حدیث روایت کرتے تو جذبات میں، خوشی کے مارے جذبات میں جو ہے وہ جو ہے کئی جگہوں پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیتے تھے، احترام کے طور پہ، تعظیم کے طور پر کہتے تھے حدثتنی، یعنی میں نے یہ حدیث سنی ہے صدیقہ بنت صدیق، کہتے تھے کہ جو ہے میں نے صدیقہ سے یہ حدیث سنی ہے۔ کون ہے صدیقہ؟ بنت صدیق، سب سے سچے کی بیٹی صدیقہ سے میں نے یہ حدیث سنی ہے۔ اور کہتے تھے حبیبۃ حبیب اللہ، اللہ کے حبیب کی حبیبہ سے میں نے یہ حدیث سنی ہے۔ اور کہتے تھے مسروق رحمۃ اللہ علیہ المبرأۃ من فوق 7 سماوات، اور میں نے یہ حدیث سنی ہے اس خاتون سے جب لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگایا تو 7 آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان کیا۔ یہ 3 فضیلتیں بتاتے ہوئے حدیث کو بیان کرتے تھے، کہتے تھے کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے اس صدیقہ سے جو سب سے سچے کی بیٹی ہے، اور دوسری بات کہتے میں نے یہ حدیث سنی اللہ کے حبیب کی محبوبہ سے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی کی سب سے زیادہ چہیتا کون ہے؟ چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ اور ایک فضیلت یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر الزام لگا تو 7 آسمان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا دفاع کیا اور آپ کے برات کا اعلان کیا۔ وہ راویہ ہے اس حدیث کی، اور کہتے ہیں مانی گئی ہے جو اطاعت والی ہے اس کو پورا کرنا واجب ہے، اور جو نافرمانی کی نظر ہے اس کو پورا کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ بات یہاں پر کلیئر ہو گئی۔ اچھا، اب ایک سوال یہ آتا اس کے اندر کہ ہم ابھی بات کریں کہ جو نظر کو پورا نہیں کر سکا، یعنی نافرمانی کی نظر مان لیا، تو وہ کیا کرے گا؟ کفارہ ادا کرے گا۔ تو کفارہ کیا ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے اور سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اس میں آپ لوگ یاد رکھیے کہ اگر نظر مانی گئی اور اگر اس کو پورا نہیں کیا گیا کسی وجہ سے تو اس کا کفارہ ہے، چاہے وہ نظر معصیت کی ہو یا اطاعت والی ہو۔ اے اللہ، اگر میں جو ہے اگلے ہفتے پیر اور جمعرات کو روزہ رہوں گا، میں نے اس کی نظر مان لی، کسی وجہ سے میں نہیں کر سکا، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اور ایک ہے نافرمانی والی نظر کہ اگر جاب مل گئی تو میں جو ہے یہ نافرمانی کا کام کروں گا، تو وہ نظر تو پوری نہیں کریں گے لیکن کیا کریں گے؟ اس کا کفارہ ادا کریں گے۔ لیکن اطاعت والی نظر میں کیا ہوگا کہ اطاعت والی نظر کو پورا کریں گے، اور نافرمانی والی نظر کا کفارہ ادا ہوگا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا لا نذر فی معصیت، یعنی نافرمانی کی نظر نہیں ہے، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ، اللہ کے نبی نے کہا جو قسم کا کفارہ ہے وہی کفارہ ہے کس کا؟ نظر کا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ ہاں، قسم کا کفارہ بول تو پہلے ہر کوئی یہی بولتے 3 دن روزے رہنا، لیکن اگر آپ پڑھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 دن کے روزے رکھنے کو پہلے ذکر نہیں کیا۔ قسم کا کفارہ ہو یا پھر جو نظر کا کفارہ ہو، اکثر لوگ یہی بیان کرتے کہ شروعات میں 3 دن کے روزے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت میں کہا کہ اگر اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکین کو کھانا کھلانا، اور اگر 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ یا پھر ان کو 10 لوگوں کو جو ہے لباس کا انتظام کرو یا ایک غلام کو آزاد کرو،
یہ تین چیزیں پہلے اللہ نے ذکر کی، اس کے بعد کہا کہ اگر یہ تین چیزیں تمہارے پاس نہیں ہیں، یعنی تم اگر مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتے، یا لباس کا انتظام بھی نہیں کر سکتے، یا غلام کو آزاد بھی نہیں کر سکتے، تو کیا کریں گے؟ 3 دن کا روزہ رکھیں گے۔ تو یہ جو کفارہ ہے کس کس کا کفارہ ہے؟ یہ نظر کا بھی یہی کفارہ ہے، اور اگر قسم کھا لی ہے اگر پوری نہیں کر سکے تو یہ اس کا بھی کفارہ ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نظر کا ایک اور نام لوگوں میں مشہور ہے اردو میں، وہ کیا ہے؟ منت۔ لوگ نظر کم منت زیادہ بولتے ہیں، ان کے نام کی منت ہے، ہم ان کے نام کی منت مان لیے، تو نظر بھی وہی ہے، منت بھی وہی ہے۔ تو نظر بھی غیر اللہ کے لیے اگر کریں گے تو شرک ہے، منت بھی اگر غیر اللہ سے اگر کی جائے گی تو وہ بھی کیا ہوگا؟ شرک میں سے ہوگا۔ اب جو نظر پوری نہیں کرنا ہے وہ بھی بات واضح ہو گئی، جو نافرمانی والی ہے وہ نہیں کر سکتے، اور جو ملکیت کے ہماری ملکیت میں نہیں ہے وہ بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ بولے کہ میرے دوست کے پاس ایک اونٹ ہے، وہ میں آپ کو دے دوں گا، تو وہ اونٹ کا مالک دوست ہے، میں اگر نظر مان بھی لیا وہ مجھے نہیں دے گا تو کیسے پوری ہوگی؟ اگر کوئی ایسی نظر مان لے کہ میرے دوست کا غلام ہے وہ آزاد کر دوں گا، تو یہ ملکیت کے باہر ہے۔ تو اس سے پہلے کے ایک درس میں ابو داؤد کے اندر حدیث آئی تھی جس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ابن آدم کے جو اختیار میں نہیں ہے اگر وہ نظر مان لیتا ہے تو وہ بھی اس کے اوپر نہیں ہوگی۔ تو اب اس کے اندر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نظر جو ہے تقدیر کو بدل دیتی، کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ نظر یعنی میری تقدیر میں کچھ تھا، اب میں اللہ سے نظر مانگا، اے اللہ اگر یہ ہو گیا تو میں ایسا کر دوں گا، یعنی میری تقدیر میں ایسا ہوں گا، لیکن اب آپ میرا کام کیا کریے، تھوڑا وہ جو لکھا ہوا ہے تقدیر میں اس کے خلاف میں کر دیجئے، تو میں اب اتنا جو ہے 10 بکروں کو ذبح کر دوں گا۔ تو لوگ سمجھتے کہ ایسا کچھ کرنے سے شاید کیا ہوگا، تقدیر ٹل جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس تعلق سے کہ نظر تقدیر کو نہیں بدلتی، نظر تقدیر کو نہیں بدلتی۔ نظر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر نہیں بدلتی، لیکن کیا ہوگا، نظر ایک، پھر کیوں نظر اصل میں نظر ہے کیوں؟ کیونکہ ایک بخیل آدمی کے پاس سے مال نکلوانے کے لیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا لا تنظروا، تم نظر پوری مت کرو، فإن النظر لا يغني من القدر شيئا، بلکہ نظر تقدیر کو بھی نہیں بدلتی۔ پھر تقدیر، پھر یہ نظر ہے کیوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا وإنما يستخرج به من البخيل، ایک بخیل کے پاس سے مال نکلوانے کے لیے نظر ہے بولے۔ تو لوگ کیا سمجھتے لیکن اس سے تقدیر بدل جائے گی، جا کے ٹھہر کے کہیں بھی کچھ بھی سڈن جو ہے نظر مان لیتے بیٹھ کے، اب میری تقدیر میں یہ نقصان ہوں گا، لیکن اب میں ایک کنڈیشن لگا دیا تو شاید یہ ہٹ جائیں گا، اب میں اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ ایسا رکھوں گا کہ میں 10 بکرے دوں گا، میں یہ ایسا کر دوں گا، میرا یہ کام کر دیجئے۔ تو جو چیز تقدیر میں ہے وہ تو ہو کے رہنے والی ہے، پھر نظر کا فائدہ کیا ہو رہا؟ تو حدیث میں رسول اللہ بتائے کہ وہ جو بخیل شخص ہے اس کے پاس سے مال نکلوانے کے لیے ہے یہ۔ اب اس کے بعد جو ہے نظر عبادت ہے، اور ہر عبادت کا مستحق کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کئی لوگ نظر مانتے ہیں غیر اللہ کے آستانوں پر جا کر، کہ جو ہے پیر ہے، کوئی مرشد ہے، یا پھر کوئی خبر میں مدفون ہے، جا کر کہتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں چادر چڑھاؤں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جو ہے کیا کروں گا، پھول چڑھاؤں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہاں پر چراغ جلاؤں گا۔ نظر مان رہی، کس سے نظر مان رہی؟ غیر اللہ سے۔ کس کے نام کی مان رہی؟ غیر اللہ کے نام کی مان رہی۔ تو یہ کیا ہوگا، شرک اکبر ہے یا شرک اصغر؟ جی، غیر اللہ سے مانگنا شرک اکبر ہے۔ تو غیر اللہ کے آستانے پر جا کر جو ہے یہ کہنا کہ میرا یہ کام کر دیجئے، میں جو ہے یہاں پر اس کے بعد آپ کو چادر چڑھاؤں گا، یہ کروں گا، یہ شرک اکبر کیوں ہو رہا ہے؟ علماء نے اس کی وجہ بتائی، کم از کم ایسی نظر میں 3 برائیاں ہیں۔ کتنے؟ کم از کم ایسی نظر میں کیا ہے؟ 3 برائیاں ہیں، اور ہر تقریباً جو ہے آپ کو جہاں پر لوگ خبروں کے پاس جاتے ہیں یہ بیماری آپ کو وہاں پر ملے گی۔ امت کا ایک اکثریت کا طبقہ ان اعمال کے اندر کیا ہے؟ ملوث ہے۔ اور یہ نظر شرک اکبر کیوں ہو رہا؟ کیونکہ کم از کم اس کے اندر 3 برائیاں ہیں۔ سب سے پہلی برائی یہ ہے نظر لغیر اللہ، یہ نظر ہے ہی غیر اللہ کے لیے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ غیر اللہ کے پاس جا کے بول رہے ہیں آپ میرا یہ کام کریے تو میں آپ کے لیے یہ کر دوں، تو پہلی بات میں وہ ختم ہو گیا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ غیر اللہ کے لیے ہے۔ دوسرا،
دوسرا اس کے اندر سنگین جرم یہ ہے کہ اس کے اندر جو نظر مان رہا ہے وہ یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ جو بھی وہ فوت شدہ ہے خبر کے اندر، یا جس بھی پیر کا وہ نام لے کر نظر مان رہا ہے، وہ یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ وہ سن رہے ہیں میری بات، جبکہ قرآن کیا بول رہا کہ تم فوت شدہ لوگوں کو نہیں سنا سکتے، جو خبر میں مدفون ہے تم ان کو نہیں سنا سکتے۔ تو وہ جو شخص سے نظر مان رہا، پہلی اس کی خطا کیا ہو رہی؟ غیر اللہ سے مان رہا۔ دوسری بڑی غلطی یہ ہو رہی، جو غیر اللہ سے مان رہا وہ اس کی بات سن رہی بھی نہیں۔ تیسرا اس کے اندر جرم یہ ہے کہ جو بھی خبر والوں سے وہ نظر مان رہا، وہ اس لیے مان رہا ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جو کام کی امید سے نظر مان رہا، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ خبر والے اس پہ قادر ہے کرنے پہ۔ تو یہ بہت سنگین چیز ہے۔ جیسے مجھے اولاد چاہیے تو میں جا کے بول رہا ہوں مجھے بیٹا دے دیجئے، میں آپ کے لیے چادر چڑھا دوں گا، تو میرا عقیدہ کیا ہو گیا کہ میرے گمان میں، میرے عقیدے میں بات آ گئی کہ وہ جو خبر والے ہیں بیٹا دینے پہ کیا ہے؟ قادر ہے۔ میرے کاروبار کے اندر یہ نقصان ہے، آپ مجھے اس نقصان سے بچا لیجئے، تو میں آپ کے لیے کیا کروں گا؟ یہاں پر عرس کروں گا، یہاں پر میں اب اس کے لیے دیے جلاؤں گا۔ تو اس کے اندر کیا ہو رہا؟ خبر والوں کو وہ اختیارات پورے ہیں بول کے سمجھ رہے ہیں، انہوں اولاد بھی دے سکتے، انہوں اپنے نقصان سے بھی بچا سکتے، انہوں میرے کو فائدہ بھی دے سکتے، میری شادی بھی کرا سکتے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے اختیار میں ہے وہ اختیارات پورے نکال کے کیا کرے؟ غیر اللہ کو دے دی، دے کے ان کے نام کی نظر مانے۔ تو اسی لیے اس کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ شرک اکبر ہے، ڈائریکٹ، شرک اصغر بھی نہیں۔ ایک تو غیر اللہ، غیر اللہ کے لیے نظر ہے، دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو ہے جو سن ہی نہیں سکتے ان کو جا کے سنا رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کام کریے، اور تیسرا اس کے اندر جرم یہ ہے کہ یہ اختیارات جو اللہ کے ہیں، یہ جو ہے فوت شدہ شخص کے بارے میں عقیدہ رکھ رہے کہ ان سب اختیارات ان کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ تو اسی لیے ان تمام باتوں کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے، شرک اکبر ہے۔ ابھی ایک بات بولا میں کہ نظر جو ہے تقدیر کو نہیں بدلتی، تو ایک حدیث بھی ہے نا، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ جی جی ہاں بالکل وہی کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، یہ بھی جو ہے بات اصل میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ دعاؤں سے بھی تقدیر نہیں بدلتی۔ اللہ تعالیٰ جو لکھ دیے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ البتہ علماء نے یہ کہا کہ ہماری تقدیر کی جہت بدل جاتی۔ بتائیں، جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کو کاروبار میں پچھلے 6 مہینے سے نقصان ہو رہا، اس کے بعد وہ دعا کرا اے اللہ مجھے اس نقصان سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کیے اور اگلے مہینے میں اسے اس نقصان سے بچا لیے۔ تو وہ تقدیر کے باہر نہیں تھا کچھ بھی، کہ اصل میں نقصان تھا لیکن ایک دعا آ گئی اب تقدیر بدل گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ تقدیر کے اندر ہی لکھا ہوا تھا کہ 6 مہینے تک اسے نقصان ہوگا، 7ویں مہینے میں یہ اللہ سے دعا کرے گا، اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر کو کیا کریں گے؟ یہاں پر اسے اس نقصان سے بچا لیں گے۔ تو یہ بھی تقدیر کے باہر نہیں ہے بلکہ یہ بھی تقدیر کے احاطے میں ہے۔ تو دعا سے بھی نہیں ہے اور نظر سے بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی نظر مان لوں گا اور میں جو ہے اپنی تقدیر کو بدلوں گا، ایسا بھی ہونے والا نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہیں پر جو ہے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ آج کے درس میں ہم نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے باب کا جو خلاصہ ہے، سب سے پہلا 3 جو ہے اس سے مسائل ہم کو ملتے ہیں۔ پہلا مسئلہ وہ ملتا ہے وہ ہے وجوب الوفاء بالنذر، کہ نظر کو پورا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، سنت نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے، چھوڑ دے سکتا ہوں ایسا نہیں ہے۔ نظر مان لیے تو اس کا حکم کیا ہے؟ پورا کرنا واجب ہے۔ دوسری بات اذا ثبت انه عبادتا للہ، اور یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ نظر کیا ہے؟ یہ اگر اللہ کے لیے ہے تو کیا ہے؟ عبادت ہے۔ فصرفه الى غیرہ شرک، اگر یہ غیر اللہ کے لیے ہے تو کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور تیسری بات ان نظر المعصیت لا يجوز الوفاء به، اگر معصیت والی نظر ہے، نافرمانی والی نظر ہے تو اس کو پورا کرنا واجب نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں توحید سیکھنے اور عقیدہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام قسم کے شرک سے محفوظ رکھے، اور یہ جو شرک ہے نظر و نیاز کا،
یہ جو شرک ہے منت اور نظر کا، لوگ جو ہے دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ نہیں کوئی اچھا عمل ہے، اور یا پھر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ معمولی سا عمل ہے کہیں بھی کر سکتے، نہیں، بہت خطرناک عمل ہے، بہت خطرناک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تقریباً امت کا حصہ جو ہے غیر اللہ کے درباروں پر جاتا ہے، یہی قسم کے جو ہے منتیں اور مرادیں اور نظریں مان کر آتے ہیں اور سمجھتے کہ کوئی بڑا گناہ نہیں کیے، بلکہ یہ شرک اکبر ہے۔ جو کام اللہ سے ہونے کا تھا تم وہ اختیار غیر اللہ کو دے دی، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے، جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو توحید پر ہمیں موت آئے، اللہ تعالیٰ موت تک ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کے لیے کھانے کا انتظام ہے، تو انشاءاللہ